السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کہف کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سنین۔ وَلَبِثُوا اور ٹھہرے رہے، فی کہفہم اپنی غار میں، وہ اپنی غار میں ٹھہرے رہے، ثلاثہ 3، مئتن سنینا مئتن 100، سنینا سال، سن جو ہے ہم سن 1965 سن 2024 ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو سنین کا معنی سال۔ وَازْدَادُوا اور مزید وہ رہے، زیادہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ زیادہ کرنا ہو اردو کا تو زیادہ کئی بولتے ہیں، تو یہ وہاں سے آپ اس کی آواز ملا کے یاد رکھ سکتے ہیں۔ وَازْدَادُوا 9 اور وہ مزید رہے 9، با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور وہ سب اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، اور وہ سب 9 مزید رہے۔ قُلِ اللَّهُ فرما دیجئے اللہ سبحانہ و تعالی عالم خوب جاننے والا ہے۔ عین لامی علم کے معنی جاننا، آپ کو پتہ ہے عالم علم رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ بما اس کو جو، لابسو وہ سب ٹھہرے، لہو اسی کے لیے، غیب السماوات آسمانوں کا غیب، والارض اور زمین، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ابصر بہی واسمی، ابصر جو ہے باسارا، باسواد را، بصارت اور بصیرت کے لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، دیکھنا ہوتا ہے، اور جب اس کے شروع میں الف آ جاتا ہے تو اس کا معنی بنتا ہے خوب دیکھنے والا، خوب دیکھنے والا۔ ابصر کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، بہی اس کے ساتھ، وہ آسمی اور کس قدر وہ سننے والا ہے۔ ما نہیں، لہم ان کے لیے، لہم من دون ہی اس کے سوا، من ولی کوئی ولی کوئی دوست، ولا اور نہیں، یشرکو وہ شریک کرتا، یا کے معنی وہ شین را کاف شریک کرنا، اردو میں بھی ہم شریک، دودھ شریک، کاروبار شریک، یہ ہم لفظ بولتے ہیں۔ وہ شریک کرتا ہے یعنی سانجھا ہونا، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو، احد واحد ایک کو کہتے ہیں، با محاورہ ترجمہ سنیے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بریکٹ میں کریں، آپ فرما دیں کہ اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو وہ جو ٹھہرے رہے، یعنی سابقاف کی بات ہو رہی ہے کہ کتنا ٹھہرے رہے اللہ خوب جانتا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، اور کس قدر وہ دیکھنے والا اور کس قدر جاننے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی کوئی دوست نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے، وَاتْلُو کو دیکھیں تو تا لام موجود ہے تو اس سے تلاوت آپ بنا سکتے ہیں۔ ما اوہیا وہ جو وحی کی گئی، اوہیا کو دیکھیں تو واہ ہا یا اس میں موجود ہے وحی، الہی کا آپ کی طرف، من کتاب کتاب میں سے، ربی کا آپ کے رب کی،
آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف جو وحی کی گئی اسے تلاوت کیجیے۔ لا مبدلا، لا نہیں مبدلا، کوئی بدلنے والا۔ مبدل کو دیکھیں تو بعد لام ہے، بدل، تبدیل، یہ اردو کے لفظ بن سکتے ہیں۔ تو میم ہے تو یہ فاعل بن جائے گا، مبدل بدلنے والا، کوئی بدلنے والا نہیں، لکلماتی اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو۔ ولن تاجدہ، اور ہرگز نہیں پائیں گے آپ۔ یہ تاجدہ کو دیکھیں تو وجود، موجود، جیم دال ہے تو اس کو موجود بنا سکتے ہیں، وجود بنا سکتے ہیں۔ تو لن کے معنی ہرگز نہیں، ہرگز آپ نہیں پائیں گے، تا کے معنی تم، آپ ہرگز نہیں پائیں گے، من دون ہی اس کے سوا، اس کے دون، ملتحدہ کوئی جائے پناہ۔ ملتحدہ جو ہے یہ لام ہاتھ دال دیکھیں اس کے اندر موجود ہے۔ تو لحد جو ہے، لحد کہتے ہیں قبر کو، قبر کو لحد کہتے ہیں، اور لحد کا معنی ہوتا ہے ایک طرف جھکنا۔ تو قبر بھی ایک طرف، وہ جب اس کو کھودتے ہیں تو ایک طرف کو کھودتے ہیں جھکا کے، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ جو جائے پناہ بھی ہے، جائے پناہ اس کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ جب بندہ جہاں بھی ہنگامہ ہو وہاں سے بچ کے ایک طرف جائے تو وہ پناہ کی جگہ میں چلا جاتا ہے۔ تو ملتحدہ کوئی جائے پناہ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، آپ اپنے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کو تلاوت کیجئے، اور اس کی باتوں کو، یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے علاوہ کوئی مددگار نہیں پائیں گے، نہ آپ اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا ملتحدہ، جائے پناہ، یعنی اللہ اگر کسی کو پناہ نہ دے تو کسی کو پناہ کوئی دے نہیں سکتا، کوئی نہیں پائیں گے آپ اللہ کے علاوہ۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں کل کے مضمون کو جاری رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بتانے کے بعد کہ لوگ کہتے ہیں وہ اتنی دیر رہے ہوں گے، تو اللہ نے پھر بتا دیا کہ وہ 309 سال اس غار میں رہے جو اصحاب کہف تھے، اور آگے یہ بھی فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنی دیر اس میں رہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خوب نہیں جانتا، اللہ کا علم ہی پختہ ہے۔ جو یہ باتیں کرتے ہیں کتنی دیر رہے، ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک اللہ کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ زمین و آسمان میں جو غیب کی باتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ ہی ان کو جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب جان لیا کرتا تو وہ نہ اپنے آپ کو دکھ اور تکلیف آنے دیتا، اور نہ کوئی ناکامی آنے دیتا، اور خیر ہی خیر جمع کر لیتا۔ اگر کسی کو پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو وہ اگر برا ہونے والا ہے تو اس سے بچ جائے، اگر اچھا اور اچھی اچھی چیزیں جمع کر لے، ادھر نہ جائے جہاں نقصان ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اپنے انبیاء کرام کو اتنی باتیں غیب کی وحی کے ذریعے بتاتا ہے جتنی ضروری ہوتی ہیں، رسالت کے لیے خاص طور پر جتنی ضروری ہوتی ہیں تو وہ ضرور بتلا دیتا ہے۔ اور وہ بتلانے پہ آئے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض ہزاروں میل سے چلی تھی مصر سے کنان کی طرف، تو ان کے باپ کو یعقوب علیہ السلام کو خوشبو اللہ نے دے دی کہ قمیض آ رہی ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ لیکن جب ان کا اپنا یہی بیٹا یوسف علیہ السلام کنویں میں بھائیوں نے پھینک دیا، گرا دیا، اور وہ قمیض کے سمیت گرا دیا تھا، قمیض بھی پہنی ہوئی تھی، تو اللہ نے نہیں بتلایا یعقوب علیہ السلام کو۔ 9 میل دور کنواں تھا، یا 3 میل ان کے گھر سے، تو وہاں بیٹا بھی ہے اور اسی قمیض کے اندر ہے، تو اللہ نے نہیں بتلایا۔ وقت کے پیغمبر رو رو کر ان کی آنکھوں کا بینائی چلی گئی۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جب بتائے جب نہ بتائے۔
اور ویسے بھی انسان کو ہر چیز بتا دینا، اللہ اگر بتا دیتا، کسی کو علم غیب دے دیتا، تو وہ انسان فتنے کا شکار ہو جاتا اور دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا۔ اگر انسان کو یہی پتا چلے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی اس وقت تکلیف میں ہے، ہر وقت یہ پتا چلتا رہے، میرے بھائی اس تکلیف میں ہیں، ہر وقت پتا چلتا رہے، تو بندہ جہاں کہیں ہوگا وہ بے چین، کیا اس کا سکون برباد ہو جائے گا اور وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، یہ اللہ کی خوبی ہے، یہ کسی اور میں نہیں ہے، کسی اور میں ڈالنا یہ شرک ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ دیکھیے اللہ کس قدر دیکھنے والا ہے اور کس قدر خوب سننے والا ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی ولی نہیں، ان کا کوئی دوست نہیں۔ یہ اصحاب کہف کا بھی یعنی اپنا کمال نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ نے ان کو زندہ رکھا اس طرح، اور کسی اور کے لیے بھی مومنوں کا یا جس کو اللہ بچانا چاہے، اللہ ہی اس کا ولی ہے، جب وہ بچانا چاہے تو بچا لیتا ہے، نہ بچانا چاہے تو نہیں بچاتا۔ آگے فرمایا کہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ حکم کئی طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک تو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان میں اللہ کسی کو شریک نہیں کرتا، جیسے چاہے کرے، کسی چیز کو حلال کرے، کسی چیز کو حرام کرے۔ اسی طرح جو کائنات میں نظام چلتا ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اللہ اس میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی طرح کے حکم میں بھی اللہ شریک نہیں کرتا کسی کو۔ آگے فرمایا پیارے نبی، آپ جو آپ کی طرف اپنے ہمارے رب کی طرف سے وہی نازل کی گئی ہے، آپ اس کو پڑھیے، اور اس میں خطاب تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ اصلاً میں مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے جو یہ اعتراض روزانہ کیا کرتے تھے کہ آپ اپنے پاس سے کتاب بنا کے لے آتے ہیں، یا آپ کو کوئی جن جو ہے نعوذ باللہ وہ بتلاتا ہے، کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے، کبھی کہتے قرآن کو تبدیل کر کے لے آؤ ہم پھر مان لیں گے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ پیارے نبی آپ وہ پڑھیے جو کتاب میں اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ ان کافروں کو پتہ چلے کہ پیغمبر بھی اپنی مرضی سے یہ بس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، تو لہذا یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو پھر وہ اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا، یعنی اللہ اس کو کسی جگہ بھی نہیں چھوڑے گا جو کتاب کو بدلے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔